دکھایا، خاتمہ دکھایا. ہر گلی، ہر مکان، ہر کوچے سے، ہر بلڈنگ سے جنازے دکھائے. یہ گیا، یہ گیا، یہ گیا. اسے جھانک کے دیکھ لے، اس کے کفن میں جیب دیکھ لے، اس کے کفن کے اندر دیکھ لے، اس کی چرپائی اوپر اور نیچے سے دیکھ لے، کچھ بھی نہیں لے کے گیا. جیسے آیا تھا ویسے چلا گیا. دنیا میں آیا تھا ایک تولیے میں لپیٹ دیا تھا، دنیا میں سے گیا تو ایک تولیے میں لپیٹ کے واپس بھیج دیا. اب جو چھوڑ کے گیا وہ تو اس کا حساب ہوگا. جو رات اس نے کھانا کھایا تھا، خروج نہ ہوا، جو پانی پیا تھا، پیشاب نہیں نکل سکا، اس کا بھی حساب لیں گے. آخری وقت میں جو اس کی آنکھ نے پلٹا کھا کر یوں دیکھا تھا، اس کا بھی حساب لیں گے. جو اس کی انگلی کے اشارے اٹھے تھے یا اس کے پاؤں کی جو حرکت ہوئی تھی، اس کا بھی حساب لیں گے. پھر میرے محترم دوستو بزرگوں، ایک صندوق میں بند کر دیا جاتا ہے. دنیا کا نظریہ یہ کہتا ہے کہ بس معاملہ ختم ہو گیا. اللہ فرماتے ہیں نہیں، معاملہ تو اب شروع ہوا ہے. سارے نبیوں کے سردار خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم قبر کی وحشت اور تنہائیوں کا ذکر کر کے روئیں. آپ کے داماد اور آپ کی بیٹیاں، آپ کے اہل البیت، جن کا آج یوم شہادت، جن کا سوگ، جن کا چہلم بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے. امت کا ایک طبقہ امت کا ایک مخصوص طبقہ وہ اسی کے اندر اپنی کامیابی سمجھتا. تو سمجھے بھائی، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم. الغرض دنیا کی زندگی. اچھا بھائی، آپ جمعے کے دن آتے ہو اور ایک سال میں 12 چوک 48 جمعے، اور اس کو 12 سے آپ جو ہے وہ ضرب دے دیجئے، کتنے بنے؟ تو 12 جمعے میں، چلو روزانہ کی بنا پر نہ، ہفتے کی بنا پہ نہ، جمعے کے دن 1 گھنٹہ جو گفتگو ہوتی ہے اس کے اندر دنیا کی مذمت. کوئی ہم دشمن ہیں یار آپ کے؟ ہمیں کوئی آپ کی کمائیوں سے، آپ کی بلڈنگوں سے، اور اسی طریقے سے کہ آپ کے پیسے سے، آپ کے تعلق سے، آپ کے رقبے سے ہمیں کوئی ویر ہے؟ ہمیں کوئی ہرس ہے؟ یا کسی مولوی صاحب نے جمعے کے دن کمپرومائز کی ہو کہ آپ جو ہے اپنی مکان کے 5 مرلے میری زمین کے اپنی الاٹ کر دیں مجھے، میں آپ جو دنیا کی مذمت چھوڑ دوں گا؟ جب ہے ہی مذمت کے قابل، جب ہے ہی اہمیت دینے کے قابل نہیں. اسے کچرے کا ڈھیر نہ سمجھا. جن کو آخرت سمجھ آ گئی انہوں نے کچرے کے ڈھیر کی اہمیت کا اندازہ اس دنیا کی مذمت پہ لگایا. جیسے ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے. علماء اکرام فرماتے ہیں جناب ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ یا کوئی اور صحابی ساتھ تھے، ایک بکری کا میمنہ چھوٹا کچرے کے ڈھیر پہ دیکھا. فرمایا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اسے کوئی خریدے گا؟ کوئی اس کا مول لگائے گا؟ 1 درہم لگائے گا. کہا جی احمق ہی ہوگا. کون ہے جو جان بوجھ کر اپنی آنکھوں سے دیکھ کے مرے ہوئے جانور کا مول لگائے؟ فرمایا اس کی اللہ کے ہاں قدر ہے، جو دنیا بنائی اللہ کے ہاں اتنی بھی اس کی قدر کوئی نہیں ہے. یہ حال ہے. اور پھر اتنی بڑی مذمت فرمائی، الدنیا جیفا، الدنیا جیفا، دنیا مردار ہے، وطالبها کلاب، اس کے پیچھے دوڑنے والا انسان نہیں بلکہ کتا ہے. یہ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے. اور ہم کہاں تک دوڑے ہوئے ہیں؟ اس دنیا کی دوڑ میں، اس دنیا کو قابو کرنے کے لیے یقین جانو اتنا دوڑے کہ یہ دنیا آپ کے میرے ہاتھ نہ آئی، لیکن اس دنیا نے آپ کو میرے گھر کو چھڑا کے قبرستان پہنچا دیا ہے. پڑھیے وہ کہہ رہا ہو بولی لگ رہی ہے اتوار کے دن، پیر کے دن، دنیا کا بازار، جمعہ بازار، ہفتہ بازار، اتوار، نہ کاروں کا بازار لگ رہا، نہ دکانوں کا بازار لگ رہا، نہ میرے عزیزوں منڈی کا فروٹ کا بازار لگ رہا، دنیا کا بازار لگ رہا ہے. کوئی اس کے دھوکے میں آنے والا؟ آؤ آؤ آؤ. کسی مارکیٹ والے نے یہ ٹیشو پیپر بنا دیے، کسی نے یہ مائک، کسی نے یہ اسپیکر، کسی نے یہ موبائل بنا دیا. بھلا بتاؤ کوئی اپنی بنائی ہوئی چیز کی مذمت کرتا ہے؟
کپڑے والے کی دکان پہ جاؤ گے، وہ کپڑے کی تعریفیں کرے گا، بے شک ناقص ہے یا کامل ہے، یا بے شک اچھا کپڑا یا برا، وہ کہے گا بس میرے جیسا کپڑے مارکیٹ میں ہے ہی کوئی نہیں۔ زمین بنائے، آسمان بنائے، آسمان زمین کے اندر اللہ نے جتنی نعمتیں سجائی، اور یہ اللہ جل شانہ نے جو زندگانی دنیا کی عطا فرمائی، فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ میں کہہ رہا ہوں، کون کہہ رہا ہے؟ زمین آسمان بنانے والا رب کہہ رہا ہے، فرمایا ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اے بندے آنکھ تو اس وقت کھلے گی، پتہ تو اس وقت لگے گا کہ تو نے آگے کیا بھیجا ہے اور تو آگے کیا لے کے آیا، دنیا کی کمائی کے دنیا کی زندگی میں کیا کمائی کر کے آیا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، کوئی 400 آدمیوں میں کامیابی کا اعلان کرے گا، تیری کامیابی کوئی ٹی وی پہ بیٹھ کے کرے گا، کیمرے کے آگے بیٹھ کے کرے گا، اسٹیڈیم میں کرے گا، گراؤنڈ میں کرے گا، کوئی اسٹیجوں پہ چڑھ کے تیری کامیابی کا اعلان کرے گا، میں تیری کامیابی کا اعلان اس دن کروں گا۔ فمن زحزح عن النار، جس دن تجھے جہنم سے چھٹکارا مل جائے گا، وادخل الجنۃ فقد فاز، پورا جنت میں داخل کر دیا جائے گا، پھر میں اللہ اعلان کروں گا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ دیکھو یہ 5 فٹ کا حضرت انسان دنیا کے دھوکے میں نہیں پھنسا، بلکہ دنیا کو دھوکہ دے کے میرے دربار میں کامیاب ہو کے آ گیا ہے۔ یہ کامیابی ہوگی قیامت کے دن۔ مکان بنانا جرم نہیں، دکان بنانا جرم نہیں، پیسہ کمانا جرم نہیں، کاروبار کمانے کی مذمت نہیں کی۔ وہ کاروبار جس کاروبار میں اللہ بھول جائے، وہ دکان جس دکان کی ریل پھیل کے اندر اللہ یاد نہ رہے، وہ مکان جس مکان کے بستر کے اوپر میرے عزیزو اللہ بھول جائے، اس مال کی اللہ مذمت فرما رہا ہے۔ باقی کلوا من طیبات ما رزقناکم، جتنا مرضی اللہ نے تمہیں دیا کھاؤ۔ اگر ایک آدمی کو اللہ نے مال عطا فرمایا، اگر وہ مال کے اندر بھی اپنی مفلسی جیسی طبیعت بنا کے رکھتا ہے، پرانے میلے کچیلے اسے کپڑے پہن کے رکھتا ہے، کھانے کے اللہ نے اچھی توفیق عطا فرمائی، دیسی گھی کی اللہ نے توفیق بتائی، ڈالٹا کھاتا ہے، اور ہر کہتا ہے باجی کرم ہے اور شکر ہے جی کی کریں مہنگائی بہت ہے، فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ، یہ دنیا کے اندر نہ شکر ہے جو میری نعمتیں استعمال کر میری نعمتوں کا مالک بن کر بھی پھر میری نہ شکری کر رہا ہے۔ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، او اعلان کر دو اگر جھوپڑی کے اندر جھوپڑی میں رہ کے میرا شکر ادا کرے گا، میں تخت و تاج تجھے عطا فرماؤں گا، تخت و تاج پہ نہ شکری کرے گا میں اتار کر جھوپڑی کے اندر لا کے پھینکوں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام مچھلی، حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں گرا دیے گئے، پستی کی طرف آئے میرے عزیزو، نچائی کی طرف آئے، لیکن بابا یوسف علیہ السلام کنویں کی گہرائیوں میں بیٹھ کے کہہ رہے اللہ تیرا شکر ہے۔ قدرت کو کیا پتا تھا؟ قدرت کو پتا تھا، یوسف علیہ السلام کو نہیں پتا تھا جس بازار کے اندر تجھے بیچا جائے گا اسی ملک کا تجھے تخت و تاج بھی عطا فرما دیا جائے گا۔ اللہ کا شکر ہے بھائی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مچھلی کے بھور کے اندر 7 آسمان کے پردے، عرش مولا، سدرۃ المنتہا، عرش مولا، پھر اوپر کرسی اللہ، عرش پھر اللہ کی کرسی، پھر اللہ جل وگر ہے وللہ المشرق والمغرب۔ اللہ پستی والا نہیں، اللہ بلندی والا ہے۔ جب بھی ہاتھ اٹھاؤ زمین پر بھی اللہ، آسمان پر بھی اللہ، دیواروں میں بھی اللہ، ہر طرف اللہ اللہ۔ لیکن جب بات میری آئے گی تو انگلی زمین کی طرف آئے گی، جب میرے بنانے والے کی بات آئے گی تو میری انگلی آسمانوں کی طرف جائے گی۔ بلند ہے نا بھائی۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے بھور میں وہ انگلی پہ نہیں گنا، سجدے کیے تھے، راستے کی تھی، عبادتیں کی تھی، اور تجھے سجدے کیے تھے، تیری کبریائی تیری بڑائی بیان کی تھی، قوم کے سامنے للکارا تھا، فرمایا نہیں وَظَنُّونِي ذَهَبَ مُغَاضِبًا۔ نوح علیہ السلام بھی، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر ہے، فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ اللَّهَ إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ پیغمبر ہے، پیغمبروں کی لڑیوں سے چلا آ رہا ہے، کہہ رہے یا اللہ لا الہ الا انت، پاک ہے اللہ تو، سبحانک
پاک ہے اللہ تو، تیرے علاوہ کوئی شریک نہیں، یا اللہ تو پاک ہے، سبحانک یا اللہ تو عزت والا، تو شانوں والا، انی کنت من الظالمین، یا اللہ مچھلی کے بھنور سے اس کے پیٹ سے نکالنا، یا اللہ تیری نہ شکری نہیں کر رہے، تیرے شکر گزاروں والوں میں سے بن رہے۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، فرمایا کیا ماں کے گود کے اندر تجھے سکون ملے گا؟ اللہ نے شکر گزاری اور ندامت کی وجہ سے تجھے مچھلی کے پیٹ میں ماں کی گود کا سکون عطا فرما دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آگ کی موجوں کے حوالے ہو رہے اور کیا کرے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ اللہ اکبر۔ او لوگو، پروٹھا دیسی گھی کا منہ کے اندر ہو، مرغے کا لیگ پیس منہ کے اندر ہو، اس وقت تو میرا عزیزو شکر گزار تو نظر آئیں گے۔ اہل بیت کے گھرانہ پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے، کپڑے پھٹے ہوئے، اور فاطمہ ساری رات اللہ کے آگے بیٹھ کر خدا پاک کی قسم نہ علی کا شکوہ کر رہی، نہ ابا کا شکوہ کر رہی، بلکہ کہہ رہی اللہ تو نے گدڑیوں والا لباس عطا فرمایا، اس پر بھی محمد کی بیٹی شکر ادا کر رہی ہے۔ دنیا کی زندگی، اے میرا بندہ دنیا کی زندگی، اللہ، اے میرا بندہ دنیا کی زندگی چند دن کے لذتیں، چند دل کے ذائقے، چند دن کے مزے، لیکن میرے بندے کا آخرت کا بھور تیرے پر آنے والا ہے، موت کا چرخہ تیرے پہ چلنے والا ہے۔ لے کے جاؤں گا، فکس ٹائم، فکس سیکنڈ بھی، منٹ بھی، گھنٹے بھی، یہ ساری کی ساری فکس کر دیے گئے۔ اے میرا بندہ ایک وقت آئے گا، یوں نہیں دیکھوں گا بیوی کے پہلو میں بیٹھا ہوا یا ماں کی آغوش میں لیٹ کے دودھ پی رہا ہے، یوں نہیں دیکھوں گا کہ ابا کی انگلی پکڑ کر سکول جا رہا ہے، یوں نہیں دیکھوں گا کاروبار کے اوپر بیٹھ کے کیش گن رہا ہے، یوں نہیں دیکھوں گا سیاسی لیڈر بن رہا ہے، میں یہ نہیں دیکھوں گا نماز کا ایک سجدہ کیا دوسرا کرنے کے لیے تیار ہے۔ اے میرے بندے دنیا تو کیا، اگر لینے پہ آئے تو دوسرا سجدے کی بھی تجھے مہلت نہیں دوں گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، تو کیا سمجھا تجھے موت آئے گی؟ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، تھا ہے رہے گا، تو تھا کوئی نہیں، بنا دیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے گا۔ جو بن کے ختم ہو جائے وہ بندہ ہوتا ہے، جو بننے سے پاک اور کبھی ختم نہ ہو وہ بندوں کا خدا ہوتا ہے۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، آئے تیرے پاس مسلمان، او میرے عزیزو ایک تو زبانی اقرار ہے، اور میرے عزیزو اللہ اکبر، زبانی اقرار تو سارے قانونی ہے، قرآن قانونی ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، یہ تو میرے عزیزو قانونی اقرار تو سب کر رہے ہیں، آپ بھی کر رہے ہیں، میں بھی کر رہے ہیں۔ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں صرف قانونی اقرار سے، صرف تصدیق زبانی اقرار باللسان سے میرے عزیزو بات نہیں چلے گی، جب تک دل کے اندر یہ بات نہیں آئے گی کہ اللہ اکبر، کائنات کے اندر کامیابی ملے گی تو آمنہ کے لال کے قدموں میں ملے گی، کائنات کے اندر کامیابی ملے گی تو اللہ کے حکم ماننے سے ملے گی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں کتنی ہونی چاہیے؟ بیج جو مٹی کے اندر بو گے، بیج جو مٹی کے اندر دباؤ گے، ہو ہی نہیں سکتا۔ کیکر کا بیج دباؤ گلاب کا پھول آ جائے، ہو نہیں سکتا۔ کپاس ہوگا وہ گندم ہو جائے، جو بیج اندر بو گے فصل وہی تیار ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے، اے عمر لبیک یا رسول اللہ، فداک ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حکم فرمائیے۔ اللہ اکبر۔ کوئی عمر کے ایمان پر شک تھا، کوئی عمر کے پیار پر شک تھا، جھولی پھیلا پھیلا کے جسے مانگا، رو رو کے جسے مانگا، دعائیں کر کر کے جسے مانگا، آنسو بہا بہا کر جسے مانگا، کیا اس کے ایمان پر شک تھا، اس کی محبت میں شک تھا؟ فرمایا اے عمر بتا تو میرے سے کتنا پیار کرتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ماں باپ سے سب سے زیادہ آپ سے پیار کرتا ہوں۔ حضور بھی خاموش، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خاموش، دونوں خاموش۔ پھر رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر کیا اپنی جان سے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ توقف، تھوڑی دیر رکے، توقف کیا، خاموش۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکھڑا دیکھا، یا رسول اللہ ہاں اپنی جان سے بھی آپ سے زیادہ پیار فرماتا ہوں۔ آپ نے فرمایا عمر الان اب تو کامیابی کو پہنچ گیا۔ کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ میرے لیے تو گنجائش ہو سکتی ہے، مجھے تو ہاتھ اٹھا اٹھا کے مانگا، جھولی پھیلا پھیلا کے مانگا، بچے بھی ہیں، بیوی بھی ہیں، کملی والے گنجائش ہو سکتی۔ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اے میرا بندہ، ایک ہاتھ میں تیرے ماں باپ، تیرے بہن بھائی، تیرے رشتہ دار، تیرے بیوی بچے، تیرے ووٹر، تیرا سپورٹر،
جو کمائی وہ، جو کما کے کھا گیا وہ، جو کمائے گا وہ، بلکہ سارا جہان تیرے سمیت، تیرے ماں باپ سمیت تیرے ایک ہاتھ میں دے دیا جائے، دوسرے ہاتھ میں آمنہ کا لال دے دیا جائے، بتا تیرے کدھر جھکاؤ ہوگا؟ اگر رکھتی برابر میرا عزیزو، رتی برابر بھی اگر ادھر کو دھیان چلا گیا، رب اکبر کی قسم ایمان کا پیمانہ میرے عزیزو گھاٹے کے اندر پڑ جائے گا۔ ہر آن ہر گھڑی جان سے زیادہ آمنہ کا لال پیارا، ہمارے مال سے زیادہ، ہماری اولاد سے زیادہ، بلکہ رحمت والے نبی نے تو بات ہی ختم فرما دی، فرمایا اس وقت تک کامل ایمان نہیں ہو سکتا جب تک زیادہ، سب سے زیادہ، سارے جہان سے زیادہ تیری میری چاہت نہیں ہو جائے گی۔ اب ایمانداری سے بتاؤ ہمارے پاس کون سا ایمان ہے؟ گملہ کون سا تھا؟ دل تھا، چاروں طرف سے غلاف تھا اللہ کی محبتوں کا، اللہ کے پیرے کی باڑ تھی چاروں طرف سے، لیکن ہائے بد نصیبی، بتاؤ کون اپنے ہاتھوں سے یا کسی کے ہاتھوں سے کون ہماری کیاری کے اندر یہ نفرت کا بیج بو کے چلا گیا؟ نہ داڑھی، نہ چہرہ، نہ صورت، نہ سیرت، نہ ڈھنگ، نہ رنگ، نہ کردار، کوئی چیز میں تو آمنہ کے لال کا اچھا نہیں لگتا۔ زبان اقرار ہے غلامی رسول میں، موت بھی قبول ہے، جو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ فرمایا، اللہ فرماتے ہیں یہ تو قانون ہے زبانی، یہ نہیں چلے گا جب تک آن بان شان محمد کے قدموں پہ قربان نہیں کر دے گا۔ زمین والے تجھے چودھری کہے لیکن اللہ تیرا ایمان قبول نہیں کرے گا۔ بس اتنا فرق ہے بھائی۔ جیسے دوسری سب میں بیٹھے ہو، پہلی سب میں آنے کی دیر ہے۔ اگر میں روک دوں اپنی رحمتوں کی فراوانی کو، میری نعمتیں، میرے نعمتوں کے اوپر زوال آنے لگ جائے تو سمجھ جانا کمی میری طرف سے نہیں، کمی تیری طرف سے ہے۔ کیسے؟ بجلی کا بل آوے باقاعدگی سے تاریخ پر، میرا بھی تو ایک بل تھا، میں نے کہا تھا پانی، یہ تو داڑھی کٹانے کی بات ہے۔ 1400 سال پہلے دھرتی پہ کچھ ایسے فرعون بھی آئے جنہوں نے بچیوں کے گلے کاٹ دیے۔ جب آمنہ کے لال کی پہچان نہیں ہوتی، صرف دعویٰ اقرار باللسان ہوتا ہے، تو پھر داڑھی تو کیا، بچیوں کے گلوں پہ بھی چھری چل جاتی ہے، پھر داڑھی تو کیا، تو بھائی کا حق بھی کھا لیا جاتا ہے، پھر سنت کی تباہ تو کیا، بیٹیوں کو اللہ اکبر رسوائی اور ذلت کا سبب سمجھا جاتا ہے، ماں کے منہ پر تھوک بھی دیا جاتا ہے، اور باپ کے گریبان کو پکڑ کر دوست کو اہمیت دی جاتی ہے۔ جب اللہ کے قوانین جب بل پورا ادا نہیں کرتا، ٹھیک ہے تیری مرضی، ہم تیرے کنیکشن کاٹیں گے، کبھی صحت کا کنیکشن کاٹ دیں گے، کبھی تیرے رزق کا کنیکشن کاٹ دیں گے، کبھی اولاد کی فرما برداری کا کنیکشن کاٹ دیں گے، کبھی بیوی کی خدمتگاری کا کنیکشن کاٹ دیں گے، پھر ایسے تیرے اللہ اکبر تیرے پہ جرمانے آئیں گے تو ہاتھ بھی جوڑے گا، جرمانہ ادا کیے بغیر جان نہیں چھوڑے گی۔ ایک حل ہے، ایک واحد راستہ، آ جاؤ توبو الاللہ، توبو الاللہ، توبو الاللہ۔ قتل کی سزا علیحدہ، زنا کی سزا علیحدہ، چوری کی سزا علیحدہ، شراب کی سزا علیحدہ، کسی کی 10 سال ہے، کسی کی 20 سال ہے، کسی 25 سال ہے۔ اے میرے بندے، جب تک جرمانے سزا نہیں کاٹے گا تجھے اس کیس سے تیری جان نہیں چھوٹے گی۔ اتنے سارے کیس لے کے آ جا، اتنے جرم لے کے آ جا، اتنے سارے لے آ، پن بھر دے، پن کیا مکان بھر دے، مکان کیا دکان بھر دے، دکان کیا پیر محل پورا بھر دے، پیر محل کیا پوری زمین بھر دے، پورا آسمان بھر دے، بس پتہ ہے میں تیرے ایک جملے کا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ جملہ کیا؟ ہلکی سی زبان میں، بتیاں بھی تیری بند ہوں، گھر کے اندر تو اکیلا تنہائی میں بیٹھا ہو، بس ایک مرتبہ کہہ دینا اللہ میری توبہ۔ ماں سینے سے لگانے سے دیر کرے گی، اللہ تیرے قریب آنے میں اتنی دیر بھی نہیں کرے گا۔ کون سمجھاوے مال کے پجاریوں کو؟ کون سمجھاوے حسن کے پجاریوں کو؟ کون سمجھاوے دنیا کے پیچھے اور گد کے اندر لت پت ہونے والوں کو؟ کون سمجھائے؟ کیوں سمجھ نہیں آ رہا؟ اینما ام علی قلوب اقفالها، تمہیں کیا ہو گیا؟ کیا تمہارے دل غلافوں کے اندر چھپ گئے؟ تمہارے دل پتھر بن گئے؟ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ، اس سے بھی زیادہ تمہارے دل ہو گئے۔ اور درخت بھی، پتھر بھی، اللہ کی قسم لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے، پتھر کے اوپر پتھر گر رہا ہے، تم لینڈ سلائڈنگ سمجھ
سمجھ رہے ہو یہ پتھر اللہ کے ڈر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہا ہے. کبھی پتھر اللہ کے ڈر سے رونے لگ جاتا ہے, کبھی اتنا روتا ہے کہ اس کے اندر چشمے اور کبھی ندیاں بہنے لگ جاتی ہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, او میرا بندہ جو تو کر رہا ہے اللہ اس سے غافل نہیں ہے. تیری آنکھ بند ہو سکتی ہے, اللہ کے دیکھنے والا حکم بند نہیں ہو سکتا ہے. آنکھ ہے نہیں, تیری آنکھ سے زیادہ دیکھتا ہوں. مسجد کے باہر کا تجھے نہیں پتا, گھر کا نقشہ جو تو چھوڑ کے آیا تجھے نہیں پتا تیرے گھر میں کون آ رہا, تیرے گھر میں کون جا رہا. مجھے میری کبریائی کی قسم ہے, زمین کے ذرے میں ایک کیڑی چل رہی اس کا بھی مجھے پتا ہے. آسمان کی بلندیوں پر کون سا فرشتہ جا کھڑا ہے میں اللہ کو اس کا بھی پتا ہے. اور جامع مسجد عثمانیہ میں آنے والے نمازیوں, تمہاری دل کی دھڑکن کا مجھے پتا ہے. تمہاری ڈاکٹری فیل ہو جائے گی, تمہاری سائنس فیل ہو جائے گی, تمہارے کمپیوٹر ایکس رے مشین فیل ہو جائیں گے. اگر میں نہ دکھاؤں کوئی دیکھ نہیں سکتا. اللہ اکبر, مجھے پتا ہے کتنی سانس اندر گئے, کتنے سانس باہر آئے. مجھے پتا ہے دل کتنی مرتبہ دھک دھک ہوا. مجھے پتا ہے میدے نے کتنا کام کیا. مجھے پتا ہے پھیپھڑوں نے کتنا کام کیا. او بندے, تو نے صبح جو ناشتہ کیا تجھے وہ پتا نہیں, لیکن مجھے یہ پتا ہے تو نے ایک لقمے کو کتنی مرتبہ چبایا ہے. جو ہر چیز سے بے خبر ہو وہ بندہ ہوتا ہے, جو ہر چیز سے باخبر ہو وہ بندوں کا خدا ہوتا ہے. کتنی مرتبہ تجھے سمجھاؤں, کتنی مرتبہ تجھے بتاؤں, اے بندے دنیا کی مذمت کا تو کیوں آوارہ مارا مارا پھرتا ہے. تیری ماں کو تیرے پہ ترس نہیں آتا, وہ کہتی جتھوں مرضی کما کے لے کے آ. تیری بیوی کو تیرے پہ ترس نہیں آتا, کہتی میں تجھے اپنے بستر پہ نہیں آنے دوں گی جب تک کما کے نہیں لائے گا. بیٹوں کو ایک وقت کی روٹی نہ دے, تیرا بیٹا تیرے سے 500 روپے مانگے تو اسے 500 روپے نہ دے تو کہتا ال بیٹا کہتا ابا بس کی کریے, سانو تے ابا ہی ایسا ملیا, سانو تے بھرا ہی ایسا ملیا. اے بندے جب تو لوگوں کی سنتا ہے مجھے اچھا نہیں لگتا. میں نے تجھے بنایا ہے, تیرے ہاتھوں کو میں نے بنایا, تیرے پیروں کو میں نے بنایا, تیرے چہرے کو میں نے بنایا. جب میرے بندوں میں تجھے کوئی کتا دلہ بلہ کہتا ہے میں اللہ کو اچھا نہیں لگتا. بتا بتا, سینری یوں کر کے لگی ہو, کوئی سینری اتار کر یہاں سے یہاں کر دے, لگانے والی کو اچھا نہیں لگتا. میں نے مصوری ایسی کر کے دکھائی, والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. میں نے ایسا سونا بنایا, جب تجھے کوئی ذلیل کرتا ہے پیسوں کے چکر میں, جب تیرا کوئی گریبان پکڑتا ہے, جب تجھے گالی دیتا ہے, جب کوئی تیری طرف تیرے کردار پر, تیری ذات پر, تیری صورت پر, تیرے سیرت پر کوئی انگلی اٹھاتا ہے, مجھے میری کبریائی کی قسم مجھے اچھا نہیں لگتا ہے. اے بندے میں نے تجھے بنایا تھا, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. میں نے تجھے اتنا خوبصورت بنایا تھا, مجھے ضرورت کیا تھی قسمیں اٹھانے کی. جب تم ماں کی گود میں آیا, جب میں نے تجھے بنایا تو پتہ میں نے کیا کہا, والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. آج دنیا کو کوئی بڑا کہتا مولوی صاحب قسم نہ چکا جب بات تہاڈی گل دی یقین ہے تسی ایتھے کھڑے ہو کے بس ٹھیک ہے. اللہ فرماتے ہو لوگوں میرے بارے میں تمہارا کیا حال ہے, میں نے تیری تخلیق پر 4 قسمیں اٹھائی تھی, بھلا میں ایک قسم اٹھاتا نہ بھی اٹھاتا تیری ایسی تیسی تو نہ مانتا. میں نے 4 قسمیں اٹھا کے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. جیسے تیری آنکھ بنائی, تیرے ہاتھ بنائے, کائنات ختم ہو کے دوبارہ زندہ ہو جائے, بندے تیرے جیسا کوئی بندہ نہیں بنا سکتا. کیوں اپنی حیثیت کو گوا رہا ہے, کیوں اپنے آپ کو کم اہمیت کر رہا ہے. حوض کوثر تیرے لیے, آمنہ کا لال دعائیں تیرے لیے کر رہا, سارے نبیوں کا سردار دیکھ اور اپنی اوقات دیکھ, اپنی حیثیت, اپنی شان, اپنا مرتبہ, اپنا قد و قامت دیکھ, اپنی چمڑی, اپنی کھال دیکھ. کا فاطمہ کا ابا, حسن حسین کا نانا, اللہ اکبر, خدیجہ عائشہ کے گھر والا رو رو کے سجدوں میں پڑھ پڑھ کے دعا کر رہا ہے. اور چلو دنیا کی زندگی کے اندر تو دعا سمجھ آتی ہے, آخرت کے اندر ہاتھ کیسے اٹھا رہا ہے. فرمایا اللہ مجھے کہیں گے محمد چل جنت کے اندر چلا جا, فرمایا نہیں جاؤں گا جب تک ایک ایک محمد محمد کہنے والے کو ساتھ نہیں لے جاؤں گا, جب تک ایک ایک کلمہ پڑھنے والے کو ساتھ نہیں لے جاؤں گا. ہائے ری میری بد نصیبی, ہم نبی کو دنیا میں بھول گئے, نبی آخرت میں بھی ہمیں یاد کر رہا ہے. بتاؤ میرے محترم دوستو بزرگوں, اس کا کون ادا کرے گا. ربیع الاول کا مہینہ شروع ہونے والا ہے میرے عزیزو. اللہ اکبر, عبد الحنان عمرہ کر کے آیا, 36 بندے میرے عزیزو کھڑے ہو گئے, حج کر کے آئے, گلاب کے پھول لے کے کھڑے ہو گئے. میرے عزیزو برات آتی ہے, اللہ اکبر, بندہ ان پڑھ پڑھا لکھا ہوتا ہے, بڑے بڑے بوڑھے استقبال کے لیے آتے ہیں. ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے, بتاؤ کس انداز میں استقبال کرو گے. کون نوجوان استقبال کرے گا جس نے اپنے آپ کو اس کے نشے میں ڈال دیا,
کون استقبال کرے گا؟ اللہ اکبر. کون ربیع الاول کا مہینہ منائے گا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا پردہ اتار دیا؟ کیا حکم تھا؟ خدا پاک کی قسم اگر پردے کی اہمیت نہ ہوتی اللہ نبی کی بیویوں کو نہ کہتا، پردے کی اہمیت نہ ہوتی اللہ نبی کی بیٹیوں کو نہ کہتا. اتنا غیرت والا پردہ. کل ازواجک کل ازواجک کل ازواجک وبناتک، میرا محبوبہ عائشہ سے کہہ دے، سودا سے کہہ دے، جویریہ سے کہہ دے، ام حبیبہ سے کہہ دے، زینب بنت جہش، زینب بنت خزیمہ سے کہہ دے، میمونہ سے کہہ دے، ماریہ سے کہہ دے، پیاری بیوی عائشہ سے کہہ دے، پردے دار فاطمہ سے کہہ دے، ام کلثوم زینب رقیہ سے کہہ دے، او محمد کی دھیو، او محمد کی گھر والیو، خبردار جب تک آج کے بعد اپنے چہرے پر، اپنے جسم پر جب تک پردہ نہ ڈال لو، اللہ کا دین تمہیں گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں دے رہا ہے. استقبال وہ کرے گی گلے میں دوپٹہ ڈال کر. عید میلاد النبی کا میری بیٹی وہ جشن منائے گی جسے پردے کی اہمیت کی نہیں پتا. جس اسکول میں گئی وہاں پردے کی مذمت، جس کالج میں گئی وہاں پردے کی مذمت، جس یونیورسٹی میں گئی وہاں پردے کی مذمت، جس اکیڈمی میں گئی وہاں پردے کی مذمت، جس شعبے میں نوکری لگی وہاں پردے کی مذمت. کوئی بیٹی عالمہ بنی، دلہن بنی، اس نے کہا میری ایک شرط ہے میں شرعی پردہ کروں گی. شرعی پردہ کرنے کی وجہ سے کئی بیٹیوں کے رشتوں کے انکار ہو گئے. شرعی پردہ کرنے کی وجہ سے کہ جیٹ سے پردہ، دیور سے پردہ، اللہ اکبر، جن سے نکاح جائز ہے ان سے پردہ، مامے چاچے کی اولاد سے پردہ. لیکن ابھی بھی ساڈے رواج کوئی نہیں. اسی مسلمان ہاں، تسی ہرے پتہ نہیں نوے مسلمان بن کے آ گئے ہو. اے چنگا تو گھونگٹ اٹھا کے پھر دی ہے. اگر گھونگٹ اٹھائے گی تو گھر میں رہے گی، اگر گھونگٹ نہیں اٹھائے گی جا اپنے ماں پہ کے چلا جا. یہ احساس قیامت کے دل کس منہ سے آمنہ کے لال کے حوض کوثر پہ جا کے کھڑی ہوگی کہ جس بیٹی نے، بہو نے پردہ کیا تھا میں نے اتار کے کچرے پہ ڈھیر پہ ڈال دیا اور میں تیرے حوض کوثر پر پانی پینے کے لیے آئے ہوں. مجھے ایمانداری سے بتاؤ، کوئی تو انصاف کا ترازو دکھاؤ. کیا آمنہ کا لال اپنے دشمنوں کو پانی پلائے گا یا بلال حبشی کو پانی پلائے گا؟ کٹ رہا تھا کربلا میں حسین، کہو نا ذرا سبحان اللہ. اتنا سا بچہ، بھائی چھوٹا، بھائی چھوٹا، بھائی چھوٹا، چرپائی پر اٹکیلیاں کر رہے، چوسنی منہ میں، یوں کود رہے، جھول رہے، اور آہستہ آہستہ چرپائی کی باہیں پہ آ گیا. آدھا گرنے لگا تھا، آدھا باہیں پہ اٹکا ہوا تھا. روٹی پکانے والی نے روٹی چھوڑ دی، کپڑا بنانے والی نے کپڑا چھوڑ دیا، دھونے والی نے چھوڑ دیا، حتیٰ کہ جو ماہی صفائی کے لیے 3000 پہ رکھی تھی اس نے بھی جھاڑو. انہوں نے کہا ہائے مر جاواں، یوں کر کے گودی میں اٹھایا، انہوں نے یہاں چوما یہاں چوما، ہائے میرا ویر گر جاندہ. جو بچہ زمین پہ گرنے لگے بہن سے برداشت نہیں ہوتا. 1450 سال پہلے کربلا میں بیٹھنے والی اس بہن کو کیا کہو گے جس نے ویر کو گرتا نہیں دیکھا بلکہ تلواروں میں کٹتا دیکھا ہے، نیزے کی اینی پہ چڑھتا دیکھا ہے، پورا خاندان کٹتے دیکھا. او لوگوں، 50 سال سے لے کر 57 سال سے لے کر 2 مہینوں کے بچوں نے قربانی دی. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ننھے سے علی اصغر کو یوں اٹھایا، فرمایا او لوگوں میں نے اس بچے کو دیکھو، اللہ اکبر، میں نے پردہ اور غیرت بچانے کے لیے، پھپھی کا پردہ بچانے کے لیے میں نے بچہ نہیں دیکھا، اپنی بہن کا پردہ دیکھا ہے. او لوگوں تم پردہ بچانے کے لیے دنیا کا مال نہ دیکھنا، آمنہ کا لال دیکھنا. او لوگوں جاؤ 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 بازار کے اندر غم حسین منانے والی میری بیٹی سے جا کے کہہ دو بتا تیرا حسین کون ہے، اللہ اکبر، زینب کا حسین کون ہے جس زینب کے حسین نے ٹکڑے کروائے اور بہن نے خامے میں جھانک کر باہر نکلنا چاہا، اشارہ کر دیا اے میرا بہن، میری بہنا، اگر تو بے پردہ ہو کر اہل کوفہ کے سامنے آ گئی تو حسین کے قتل ہونے کا کربلا کے اندر مقصد فوت ہو جائے گا. لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، ولکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے واسطے، ہمارا دین ہمارے واسطے، خدا کے واسطے. او لوگوں ملک تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہوا. دنیا کے اندر جو بھی آ رہا ہے کلمہ سنتے آ رہا ہے، لیکن دنیا سے جو بھی جا رہا ہے بغیر کلمے کے جا رہا ہے. اور تو اور میرے اللہ نے میرے دل میں 2-3 منٹ کی بات رہ گئی، آج کچھ تقاضا ہے میرے عزیزوں، مجھے بات پہلے ختم کرنا پڑے گی. میرے عزیزوں 2-3 منٹ کی بات رہ گئی. بچی جب دنیا کے اندر پیدا ہوتی ہے، بچی دنیا کے اندر پیدا ہوتی ہے،
میرا آج دل رو رہا ہے میرے عزیزو، جب میری بیٹی، میری بیوی، میری بہنیں ننگے سر ہوں، میں کسی کی بہن کا کیا مذاق اڑاؤں؟ اور لوگوں اللہ کے واسطے مجھے اتنا بتاؤ، اتنی سی بچی جب ماں کی گود کے اندر آتی ہے، اذان دینے والے کو کہا جاتا ہے کہ ننگے سر اذان نہیں ہوتی، اذان دینے والا مؤذن ہو یا بڑا بھائی ہو یا ابا ہو یا چاچا ہو، فوراً سر کے اوپر ٹوپی رکھے گا، اللہ اکبر۔ اسے کیا پتا تھا جس بچی کے کان پہ میں نے ٹوپی رکھ کر اذان دی، وہ بچی سر سے دوپٹہ اتار کے میرے سامنے آ جائے گی۔ خدا کے واسطے میرے پیارو کچھ تو غور کرو، کچھ تو غور کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، او لوگوں مال بعد میں کمانا، او لوگوں دکان بعد میں بنانا، او لوگوں کاروبار بعد میں چلانا، قوا انفسکم، او لوگوں اپنے آپ کو، واہلیکم نارا، جہنم کی آگ سے بچاؤ، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن اللہ نے مال نہیں بنایا بلکہ انسان اور پتھروں کو بنا رکھا ہے۔ اور لوگوں اپنا کردار امت کے سامنے ایسا پیش کرو۔ وہاں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا، تیرے حجرے پہ جنت بھی قربان، جنت کی نعمتیں بھی قربان، وقت کا ولی کیوں نہ ہو، وقت کا پیر کیوں نہ ہو، وقت کا غوث قطب ابدال کیوں نہ ہو، وقت کا میرے عزیز و عبد الحنان کیوں نہ ہو، ہمارے ڈی ایس پی صاحب ملک صاحب کیوں نہ ہو، رب اکبر کی قسم محمد کو پانے کے لیے عائشہ کے حجرے میں جانا پڑے گا۔ اما عائشہ کے حجرے میں ہے کیا؟ جھولی پھیلا کے بیٹھی، او لوگو آؤ میں تمہیں بتاؤں مدینہ کیسے فتح ہوا، او لوگو آؤ میں تمہیں بتاؤں مدینہ کیسے فتح ہوا۔ رب اکبر کی قسم مدینہ کو فتح کرنے کے لیے نہ ایک تلوار چلی، نہ کمان میں نیزہ آیا۔ او لوگو میں محمد کی گھر والی، ابو قحافہ کی پوتی اور صدیق اکبر ام رومان کی بیٹی، او منبر پر بیٹھ کر خطبہ دے کے کہتی ہوں، او لوگو مدینہ تلوار سے فتح نہیں ہوا بلکہ محمد کے اخلاق سے فتح ہوا۔ اخلاق حسنہ، اخلاق کریمانہ، اخلاق عظیم، یہ سب سے اونچا درجہ اخلاق حسنہ۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذْنَ بِالْأُذْنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص۔ او لوگو یہ اسلام حق دیتا ہے، اگر کسی نے تیرے پہ تھپڑ مارا تو تھپڑ کا بدلہ تھپڑ، ایک تھپڑ کے بدلے دو تھپڑ نہیں مار سکتا۔ اور یہودیوں کے لیے آسانی ہو گئی، فرمایا اللہ اکبر اخلاق کریمانہ، اگر کسی نے تجھے مارا تو اسے معاف کر دے، یہ عیسائیوں کے لیے حکم آیا۔ اور سب سے اونچا درجہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یہ آمنہ کے لال کی امت کے لیے آیا۔ اللہ اکبر، فرمایا پتھر کا بدلہ پتھر ہے، اینٹ کا گزر گیا۔ اب رحمت والے نبی کی محبت کا تقاضا ہے، جس نے مارا تم نے اسے معاف بھی کر دیا اور مارنے والے کے ہاتھ کو بھی چوم لیا۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، یہ صفات بتائیں آپ کی میری۔ اوان بعد میں، پٹھان بعد میں، ملک بعد میں، چودھری بعد میں، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ ہائے او میرے عزیزو، یہ نہ شکری کا جملہ، آخری بات کر رہا ہوں، یہ نہ شکری کا جملہ کب منہ سے نکلے گا؟ مر گئے مر گئے مر گئے، کیا مر گئے؟ روٹی مل نہیں رہی، پانی مل نہیں رہا، سانسیں مل نہیں رہی، کیا مر گئے؟ پیروں میں کی طاقت ختم ہو گئی، پیروں میں چل نہیں رہے، مر تو اس دن جائیں گے جب پیر دنیا ہلائے گی، ڈاکٹر سوئے ماریں گے، ڈاکٹر میرے عزیزو پیسلے مار مار کے کہیں گے، اس دن پتہ لگے گا آج مر گئے۔ ہاتھ میرے عزیزو جس دن اٹھنے سے قاصر ہو جائیں گے اور سانس نکلنے سے قاصر ہو جائے گی، اب کیا مرے؟ ہائے ہائے ہو، جو مرضی کا تجھے پسند ہے ملتا ہے، جو کھاتا تجھے ملتا ہے۔ موت تو اس وقت تک آئے گی جب 6 ماہ کی بچی کو سینے پہ لٹایا جائے گا اور کہیں گے عبد الحنان عبد الحنان، آنکھیں کھول آنکھیں کھول۔ اس کے رونے پر تو رویا کرتا تھا جب میرے عزیز و جوان بیٹی کو لایا جائے گا، اللہ اکبر، 3 دن کی بیاہی ہوئی بیٹی کو لایا جائے گا، وہ کہے گی ابا میں تو انتظار کر رہی تھی، میرا ابا مکلاوے آئے گا، مجھے کیا پتا باپ کو اٹھانے کے لیے میں آؤں گی یا باپ مجھے آئے گا۔ اب تو بول
بیوی سے کہا جائے گا اسے بلا، بھائی سے کہا جائے گا، ڈاکٹر سے کہا جائے گا میل الارض ذهبا وملو افتدا بھی، اے ڈاکٹر صاحب جو ہوندا ہے کرو، جو لینا لے لو، میرے ابے نو جگا دو، پر مر تو اس وقت جائیں گے جب اسرائیل دروازے پہ آ کے کھڑا ہو جائے گا۔ اللہ کی بہت ساری نعمتیں ہیں، اللہ کی بہت ساری نعمت کی فراوانیاں ہے، کوئی بات نہیں۔ وتلک الایام نداولها بین الناس، دن گنتی کے اگر وہ بھی نہیں رہے تو یہ بھی نہیں رہیں گے، بس صبر کرتے رہیے اور شکر کا دامن ہاتھ میں رکھے اور ترقی کی طرف چلتے رہیے، قدم اٹھاتے رہیے، آپ قدم اٹھاتے رہیے، مدد اللہ کی زمین پر آتی رہے گی۔ سارا مجمع اللہ سے گناہوں کی معافی مانگے اور 3 مرتبہ کہ یا اللہ میری توبہ، جتنی نہ شکری کی، جتنی اللہ کی نافرمانی، جتنی بے صبری کی، 3 مرتبہ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔